یہ ہے ذرا ہٹ کے، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو کراچی اسٹوڈیوز میں، اور دارالحکومت اسلام آباد میں ہیں مبشر زیدی۔ نواز شریف صاحب کو آپ صبح سے ہی سن رہے ہوں گے، سن کے تھک چکے ہوں گے۔ آج اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش ہونا تھا، لیکن وہ خبر تو پیچھے رہ گئی۔ خبر سب سے آگے یہ آ گئی کہ پارٹی رہنما، وکلاء اور میڈیا بڑی تعداد میں صبح جمع تھے نواز شریف کو دیکھنے کے لیے۔ خاصی تعداد میں پولیس بھی تھی کہ اچانک رینجرز نمودار ہوئے اور پولیس کو سائٹ پہ کیا اور انہوں نے پوزیشنیں سنبھال لی اور جو جوڈیشل کمپلیکس تھا اس کی حفاظت سنبھال لی۔ جو رپورٹیں آ رہی ہیں اخبارات میں اور بین الاقوامی میڈیا میں، اس کے حساب سے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ رینجرز کیوں آئے ہیں، کس نے بلائے ہیں۔ وہاں سینٹ کے میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر اور پارٹی کے صدر راجہ ظفر الحق بھی موجود تھے، کئی ایم این ایز بھی تھے، اور رینجرز نے کہا کہ آپ کے نام تو لسٹ میں نہیں ہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ، وزارت داخلہ کے تحت بظاہر رینجرز ہیں، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ بھائی صاحب مجھے تو جانے دیجئے۔ انہوں نے کہا جی آپ کا نام بھی لسٹ میں نہیں ہے، آپ کون صاحب ہیں؟ پھر وزیر داخلہ احسن اقبال کو فون کیا گیا، وہ بڑے تناتے ہوئے آئے تو ان کے آتے ہی گیٹ بند کر دیا گیا۔ انہوں نے کمانڈر سے بھی ملنا چاہا رینجرز کے، لیکن بظاہر ملاقات نہیں ہو سکی۔ ان کے جانے کے بعد بریگیڈیئر آصف باہر آئے اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جناب ہم کیوں مجبور ہیں، کیوں نہیں جانے دینا چاہتے، لیکن نعرے بازی ظاہر شدید تھی تو وہ واپس چلے گئے۔ اس موقع پہ ظاہر ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ کہ جن کے تحت کئی ایجنسیاں اور کئی انتظامی ادارے ہوتے ہیں، خاص سے بھنائے ہوئے تھے، اور انہوں نے میڈیا کے سامنے گفتگو کی جو کچھ اس طرح تھی۔ اسلام آباد میں رینجرز are under the command of چیف کمشنر، اور چیف کمشنر نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ یہاں پر ایک انتظام طے ہوا ہے، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، اور چیف کمشنر کے مطابق جو مقامی رینجرز کی ان کی یہاں پہ کمانڈ کر رہے تھے لوگ، انہوں نے چیف کمشنر کو انکار کر دیا کہ ہمارے اپنے حکم ہیں اور ہم نواز شریف صاحب کے علاوہ کسی کو اندر نہیں جانے دیں گے۔ میں بحیثیت انٹیریئر منسٹر اس صورتحال کا نوٹس لیے بغیر نہیں رہ سکتا، چونکہ رینجرز is a force which is subordinate to Ministry of Interior, and when they are deployed they are supposed to work under the command of civil administration، اور اگر رینجرز نے سول ایڈمنسٹریشن اور چیف کمشنر جن کی ہدایات کے متحد وہ کام کرنے کے پابند ہیں ان کی حکم عزولی کی ہے، تو اس کی اعلیٰ ترین سطح کے اوپر نہ صرف انکوائری ہوگی بلکہ اس بات کو بھی دیکھا جائے گا کہ حکومت کی ریٹ کو کس نے چیلنج کیا ہے، اور اگر یہ اصول ثابت نہیں ہوگا کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کیا ہے اور سول ایڈمنسٹریشن کی ریٹ کیا ہے، then I will resign as Interior Minister, because I cannot be a puppet Interior Minister کہ وزیر داخلہ میں ہوں اور میرے متحد فورس کہیں اور سے حکم لے کر وہ اپنی کارروائی کرے۔ یہاں پر ایک قانون ہوگا، ایک حکومت ہوگی، ایک ریاست کے اندر دو ریاستیں نہیں چلیں۔ ظاہر ہے بہت واضح گفتگو کی ہے وزیر داخلہ احسن اقبال نے، اور اس کے بعد ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے بھی وضاحت آئی کہ ایس ایس پی صاحب نے ضرور رینجرز کی درخواست کی تھی، لیکن ہم نے پنجنت رینجرز کو نہیں بلایا۔ اسلام آباد میں ہیں مبشر زیدی صاحب۔ مبشر زیدی صاحب یہ بتائیے کہ کوئی تحقیقاتی کمیشن وزیر داخلہ نے قائم کیا، کچھ چھان بین ہوئی؟ یہ تو ریزائن کرنے پہ تلے ہوئے تھے کہ اگر میں اتنا ہی بے بس ہوں تو کوئی پیش رفت ہوئی بعد میں، یا صرف غصہ ہی جھاڑا گیا ہے؟ سر وہ بڑا پرانا ہو گیا ہے کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا،
تو وہی ہے میرے خیال میں. ابھی تک تو نہ ریزائن آیا ہے اور کمیٹی انہوں نے قائم کی ہے. اب وہ کمیٹی میں کون ہے, وہ کیا کرے گی, وہ تو ظاہر ہے صبح اٹھ کے ہی کچھ سوچیں گے. میں آپ کو جج صاحب کا جو آرڈر آیا ہے شام کو اس ساری سماعت کے بعد وہ صرف پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. جج ہیں محمد بشیر صاحب, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے. ظاہر ہے اچھا نارملی ہوتا ہے کہ کیس کی پروسیڈنگز کے بارے میں لکھا جاتا ہے, مگر اس آرڈر میں بڑا اچھا کیا میرے خیال میں جج صاحب نے, جو اینڈ میں ایک پیرا لکھا. انہوں نے کہا کہ جی کورٹ کے ارد گرد کا ماحول جو ہے بہت پرامن رہا. بالکل ہاں, اور اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ رینجرز ڈپلوائے کی گئی ہیں سیکیورٹی پرپزز کے لیے. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا سیکیورٹی پرپزز کے لیے, جو کہ بہت قابل تحسین قدم ہے, یہ بھی جج صاحب نے لکھا. اور انہوں نے کہا کہ جو ہے رپورٹرز, تاہم کچھ وکلاء اور رپورٹرز کے ساتھ جو ہے نا کچھ ہمیں شکایات آئی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ بھی دور ہو جائیں گی. اور رجسٹرار جو ہیں اس کورٹ کے, ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ جناب اس پہ ایک میٹنگ بلائیں اور اس چیز کو سارٹ آؤٹ کریں. تو میرے خیال میں جج صاحب نے بڑا مزے سے اینڈ میں جو لکھا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ رینجرز کیسے آئے, لیکن جب کسی نے نشاندہی کر دی تو انہوں نے کہا یار آ گئی تو پرامن ہو گیا سارا کچھ, تو کیا مذائقہ ہے اس میں. مبشر ایک میرے ایک سوال ہے, کیونکہ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ کیا تحقیقات ہوئی ہیں, تحقیقات تو دور کی بات, پہلے تو ہم یہ پتا کریں کہ ہوا کیا ہے, کیونکہ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. رائٹ, جیسے آپ نے بتایا یہ ایس ایس پی کی طرف سے, ایس ایس پی کی طرف اسلام آباد کی طرف سے ڈی سی صاحب کو خط ہے کہ جی رینجرز کو پلیز ڈپلوائے کریں, اور پھر جیسے ابھی بھی واضح کیا گیا ہے کہ پریس ریلیز اس کے بعد جاری ہوئی کہ جی بالکل ہمیں خط ملا تھا لیکن ہم نے آگے وہ بات نہیں کی. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پروسیجر کیا ہوتا ہے اگر سول انتظامیہ رینجرز کو ڈپلوائے کرنا چاہیں تو ایس او پی پروٹوکول کیا ہوتا ہے, کس نے کس کو خط لکھنا ہوتا ہے اور کس کو ان دا لوپ رکھنا ہوتا ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, یا اگر حکومت کرنا چاہے گی تو ظاہر ہے وفاقی وزارت داخلہ ایک پریس وہ ایڈوائز جاری کرے گی ٹو دا سٹی ایڈمنسٹریشن. ان دس کیس اگر پولیس نے کچھ سفارش کی ہے تو جو ڈپٹی کمشنر ہیں وہ ڈیوٹی میجسٹریٹ بھی ہوتے ہیں, تو ان کے جو ہے یہ ڈسکریشن پر ہوتا ہے ان کے وہ اگر کرنا چاہیں کہ نہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کیا. خیر جو ہمارے وفاقی وزیر داخلہ ہیں وہ بھی کیونکہ بہت ہائپڈ اپ تھے اور انہوں نے چیف کمشنر کا بھی نام لے دیا, حالانکہ چیف کمشنر تک وہ چیز گئی نہیں. بالکل, یہ تو ڈی سی تک رک گئی تھی. جی بالکل, ہاں ڈی سی تک رک گئی اور ڈی سی نے ڈکلائن کر دیا. اب ڈی سی نے ڈکلائن اگر کر دیا تو پولیس میں سے کسی نے رینجرز کو بتایا کہ جناب آپ نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے, کیونکہ کل رات تک جو ہے اسپیشل برانچ اور جو بھی متعلقہ پولیس کے ادارے ہوتے ہیں ان کو لسٹیں بھی دے دی گئی تھی کہ جناب یہ لوگ آئیں گے اور ان کو دیکھنا ہوگا. لیکن صبح وہ لسٹیں ذرا ادھر ادھر ہو گئیں کیونکہ رینجرز اچانک سامنے آ گئے. اور جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی میری بات ہوئی, انہوں نے کہا جناب وہ جو ہم نے سفارش بھی کی تھی اس میں بھی یہی کہا تھا کہ اگر ڈپلوائے کر دیا جائے گا سیکیورٹی کے لیے تو پھر بھی پولیس جو ہے وہ ہینڈل کرے گی, جو بھی لائرز آئیں گے, پٹیشنرز آئیں گے, پریس آئے گا, رینجرز کا کوئی کام نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر جس طریقے سے وہ آئے ہیں تو میرے خیال میں تو مجھے لگ نہیں رہا کہ میں اسلام آباد میں ہوں یا کراچی میں ہوں, لیکن کیونکہ کراچی کے لوگ اس پہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوئے ہیں کہ اب دیکھو پتہ لگا آپ کو کہ اسلام آباد میں کیا ہوتا ہے. لیکن اٹ از اے میٹر آف کنسرن آلسو کہ کیسے ہے کہ وداؤٹ اینی ریٹن آرڈر فرام دا ڈپٹی کمشنر اور دا منسٹری آف انٹیریئر کہاں سے یہ لوگ آ گئے. بالکل, اب دیکھیں اور اس کے بعد ظاہر ہے جی بولیں جو جج صاحب کا بھی نوٹ ہے وہ ذرا ریکنسیلیٹری ہے, مفاہمانہ سا ہے, کیونکہ ایسا لگا ہے کہ بعد میں انہوں نے بھی شاید اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ جناب یہ رینجرز کا اب مبشر اگین کے جو آس پاس کے لوگ ہیں. ہاں جی, اب دیکھیں جو ایس ایس پی صاحب کا لیٹر ہے, ظاہر ہے کہ اس میں آئی جی پولیس اسلام آباد, اسسٹنٹ آئی جی اور کمانڈر پاکستان رینجرز اسلام آباد کو بھی کاپی کیا گیا ہے.
رائٹ. لیکن اگر ڈی سی یا چیف کمشنر نے اجازت نہیں دی تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ ایک مسڈ کال یا ایس ایم ایس پر آ جائیں کہ جی پلیز آ جاؤ. ایسا تو دس از ناٹ ٹیکنیکلی پاسبل. Am I right? It is impossible. It is impossible. Yes. ٹھیک ہے. جرمنی میں رہتے ہو, یوکے میں رہتے ہو, کہاں رہتے ہو؟ سر آج کل کی جرمنی میں اگر رہ رہے ہوتے تو پھر بالکل یہ سب بات یہ ہے. میں وہ نہیں مانتا ہے سر, آپ مہان ہستی ہیں, آپ سب جانتے ہیں, میں وہ سوال پوچھ رہا ہوں جو عوام پوچھ رہی ہے. کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے. مطلب کیا ہے یار, کاغذ پہ میں بہت بڑا پھن دیکھا ہوں. آرٹیکلز کی آپ ہی بات کر رہے ہوتے ہیں, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کاغذوں کو پھاڑ کے پھینک دو. تو I am trying to figure it out نا یار, just trying to figure it out. I just want to help you, لیکن تم وہ نہیں سر, وہ کنکلوژن ہے نا سر, کنکلوژن اینڈ میں آتی ہے. تمہیں کیسے پتا کنکلوژن ہے؟ چلے سر آپ ہو سکتا ہے میں ایک نئی ڈیبیٹ انیشیٹ. چلے میں پھر ایک آخری سوال پوچھ لیتا ہوں. ایک اور بات جو ہے مبشر, آپ نے بھی سوشل میڈیا پر بڑی دیکھی ہوگی اور اس پر بھی بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ سر یہ دیکھیں, 1 اکتوبر کو جنگ اخبار اور دا نیوز میں ایک آرٹیکل چھپتا ہے, اور اس آرٹیکل میں کہ اینڈ میں بالکل لکھا جاتا ہے کہ عدالت کی حفاظت کے لیے رینجرز اور ایف سی مانگ لیے گئے ہیں. اس طرح وزراء کو نواز شریف کی پیشی میں کے موقع پر عدالت آنے سے منع کر دیا گیا ہے, اینڈ دے آر کوٹنگ دا جج. اچھا, ایک تو سب سے بڑی جو حیران کن بات میرے لیے رہی ہے کہ پہلی دفعہ میں خیال دنیا کی تاریخ میں پی ٹی آئی والے ایک دا نیوز اور جنگ گروپ کے آرٹیکل کو لے کے دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ثبوت ہے کہ, تو یہ بھی مطلب بڑے معجزے ہوتے ہیں. یہ ایک اور آج معجزہ دیکھ لیا ہے. تو یار یہ کیا سٹوری ہے, یہ کیا جج نے یہ ریکویسٹ دی تھی, اور اگین صرف جج کے کہنے سے یہ ہو جاتا ہے یا اس کو بھی کوئی نہ کوئی کاغذی کارروائی کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے زرار, یہ جو بھی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے یہ ریٹن آرڈرز کے تھرو ہوتی ہے, زبانی کلامی نہیں ہو جاتی یا بقول آپ کے مسڈ کال کے اوپر نہیں ہو جاتی. اب جو دا نیوز اور جنگ کی سٹوری ہے, آئی ایم شیور کہ یہ کسی پولیس والے نے دی ہوگی جس نے لیٹر لکھا ہوگا, ریکوزیشن کرنے کے لیے ڈی سی کو لیٹر دیا ہوگا, اور اس کا ظاہر ماخذ یہی تھا کہ کیونکہ گزشتہ جو سماعت ہے اس پہ خاصا طوفان بدتمیزی مچا تھا, اور عدالت میں رپورٹر سمیت زیادہ تر لوگ سیلفیاں بناتے رہے. پی ٹی آئی کی ایک اپنی رہنما عظما کاردار کا فون لے لیا گیا تھا کہ وہ بھی سیلفیاں بنا رہی تھی. تو ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے, آپ نے بھی صحافت کی ہے, وسط صاحب بھی مجھ سے بہتری صحافت کی ہے انہوں نے. تو یہ جو سورس کی سٹوری ہوتی ہے, پولیس والے نے فون کیا ہوگا رپورٹر کو کہ جناب یہ رینجرز کی ریکوزیشن دے دی ہے. اب پولیس والے نے تو کہہ دیا, رپورٹر نے آگے کنفرم نہیں کیا, اور یہ بھی کہہ دیا ہوگا کہ میرے حوالے سے مت دینا, میری جو ہے جج جو جوڈیشل کمپلیکس کے جج صاحب کے سٹاف ہیں, مطلب ایڈمنسٹریٹو سٹاف, ان سے بھی بات ہو گئی ہے. تو اگر آپ ادھر سے سورس کر دیں گے تو یہ سٹوری بھی آپ کی کریڈیبل ہو جائے گی, اور آپ نے آئندہ میرے پاس ہی آنا ہے خبریں لینے, تو میرا نام برائے کرم اس میں مت دیجیے گا. دیٹ از واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ آف اٹ. لیکن کیونکہ پیپر ٹریل نہیں ہے تو میرے خیال میں انٹیریئر منسٹر صاحب کا جو غصہ ہے مجھے تھوڑا سا مطلب اس میں یہ بھی لگا کہ شاید وہ اوور ریئیکٹ کر گئے. انہیں پہلے پتا تو کر لینا چاہیے تھا. یہ تو دیکھیں, اور پھر یہ لیٹرز کیسے دڑا دڑ بعد میں جو ہے نا سامنے آنے شروع ہو گئے کہ جی ایس پی صاحب نے دیا تھا, اس کے بعد جی وہ وہاں چلا گیا تھا, ادھر سے آیا تھا, بٹ دیر واز نو پیپر ٹریل. پیپر ٹریل جو ہے وہ ایس پی کے اوپر آ کے رک جاتی ہے کہ جس میں وہ ریکمینڈ کر رہا ہے اور ڈی سی کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے تو ڈکلائن کر دیا تھا. تو جب یا آگے بات نہیں کی تھی, ظاہر ہے اس نے نہ چیف کمشنر کو انفارم کیا اور نہ ہی اس پر کوئی کاروائی کی. تو پیپر ٹریل کے آنے سے وہ رینجرز نہ آتے. سر رینجرز نے تو دیکھیں آنا تھا اور وہ آ گئے, تو یہ تو میرے خیال میں شروع میں کلیئر ہو گیا. اب ہم دوسرے سیگمنٹ میں بات کرنا چاہیں گے, وقفہ لے لیں. چودھری نثاری سازش تو نہیں ہے سر؟ اوکے. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے بھائی کھوڑو اور بھائی مبشر پیپر ٹریل تلاش کر رہے تھے کہ کون کس کے اختیار کے تحت کہاں ڈپلائی ہو سکتا ہے. عزیز حامد مدنی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے, زلف اس کی ہے جو اسے چھو لے, بات اس کی ہے جو بنا لے جائے,
جام اس کا ہے پیالہ اس کا ہے جو اسے ہاتھ سے اٹھا لے. یہ ٹھیک بالکل ایک ہوتی ہے ڈیجور پاور, بالکل جو ہونی چاہیے رسمی اختیار جو کاغذ پہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے, لیکن ایک ہوتی ہے ڈیفیکٹو پاور, غیر رسمی اختیار جو نارملی کاغذ پہ نہیں ہوتا وہ حاصل ہوتا ہے. کاغذ پہ کوئی بھی با اختیار ہو سکتا ہے, جو مرضی اختیار دیتے ہیں, لیکن اصل اختیار استعمال کرنے والے کے پاس ہوتا ہے. جب گڈ گورننس کمزور ہوتی چلی جاتی ہے یا گورننس تو ہر ادارہ اور ہر شخص ظاہر اسٹیٹ میں تبدیل ہونا بالکل شروع ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں طوائف الملوکی. اچھا رٹ کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا, رٹ آپ کو خود بنانی پڑتی ہے, ورنہ جو گیپ ہوگا وہ کوئی نہ کوئی تو پر فل کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈیجور رٹ کے ساتھ اگر امپلیمنٹیشن کی پاور نہ ہو تو وہ کاغذ کا ایک فضول ٹکڑے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب یہی دیکھیں کہ وزیر داخلہ نے یہ تو کہہ دیا کہ وہ تحقیقات کرائیں گے, ایکشن لیں گے, لیکن کیا وہ واقعی لیں گے یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کا جواب کیا ہے. وزارت داخلہ کے ماتحت ہے رینجرز. کبھی آپ رینجرز کے دفتر میں جائیں تو آپ کو دو تصاویر لگی ہوئی نظر آئیں گی, چیف آف سٹاف کی اور قائد اعظم کی. پریزیڈنٹ کی یا پرائم منسٹر کی مجھے نہیں معلوم کہ کیوں نہیں لگتی اور اس کا مطلب کیا ہے. آئی ایس آئی آن پیپر وزیر اعظم کے دفتر کے ماتحت ہے, لیکن اس واقعی ہے یا نہیں ہے اس کا جواب بھی مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو معلوم ہے. ڈیفیکٹو پاور کی میں بات کر رہا ہوں. فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن یہ تو تعمیراتی ادارہ ہے. یہ جو حیدرآباد کراچی ہائی وے بن رہی ہے ابھی اس کے 70 کلومیٹر بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے ٹول ٹیکس لینا شروع کر دیا. کسی نے نہیں پوچھا کہ زیر تعمیر جو روڈ ہے اس پہ ٹول ٹیکس کا مطلب کیا ہے, کسی نے یہ سوال ہی نہیں اٹھایا ہے. ادارے چھاپے مارتے ہیں سادہ کپڑوں میں, اٹھا لے جاتے ہیں. اچھا چلیں اداروں کا تو کام ہے کہ انہیں اطلاع ملی تو وہ چلے گئے. جو مقامی پولیس ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے, وہ کس پروسیجر کے تحت ساتھ ہوتی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو پروسیجر ہوگا نا کہ ایجنسی ہونا تو چاہیے. صوبائی پولیس آئی جی سے رابطہ کرے, آئی جی اسے کہے ایس ایس پی علاقے کو, اور وہ ایس ایچ سے کہے بھائی یہ اتنے بجے آئیں گے. سی سی چیف منسٹر, سی سی ہوم سیکرٹری. کیا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم, لیکن آج تک کوئی ایسا مائیکا لال آئی جی ہے نہیں ہے جو یہ وضاحت کر سکے کہ اصل میں پروسیجر کیا ہے, علاقہ پولیس کس طرح ساتھ ہوتی ہے. آج ہی فرت اللہ بابر نے سینٹ میں ایک توجہ دلاؤ نوٹس دیا ہے. پاک ترک اسکول کے نائب صدر مسعود کچماز اور ان کی فیملی کو اٹھا لیا گیا تھا 27 اگست کو. وہاں علاقہ پولیس کو بھی نہیں پتا کہ کس نے اٹھایا ہے, اسٹیٹ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. بابر نے کہا ہے کہ یہ واقعہ جس میں ایک ایسا فارنر جو یونائٹڈ نیشن کا ریفیوجی کارڈ ہولڈر تھا اس کو اٹھانے کا یہ جو پہلا واقعہ ہے, یہ ریاست تو اداروں کی تکلیف دہ بے بسی کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب وزیر داخلہ بابر صاحب کہتے ہیں کہ ثابت کریں کہ ریاست کا اپنے اداروں پہ کتنا کنٹرول ہے, اور اگر ہے تو وہ کہاں ہے. اس طرح کی صورتحال ہے. بیرسٹر ظفر اللہ کی ابھی آج میں خبر پڑھ رہا تھا, انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن داخل کی ہے کہ جی ججوں اور جنرلوں کا جو حلف ہے اس میں بھی صادق اور امین کے الفاظ شامل ہونے چاہیے, اور وہ بھی پارلیمان کو اپنے اثاثوں اور اخراجات کی تفصیلات پیش کریں جیسے باقیوں کو پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیاں کہتی ہیں. تو عدالت نے رولنگ یہ دی ہے, رائے دی ہے کہ یہ پٹیشن بدنیتی پر مبنی ہے. تو حالات بھائی جان یہ ہیں. اچھا خود ہم جس پارلیمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کی حالت یہ ہے کہ آج جس طریقے سے الیکشن بل 2017 سادہ اکثریت سے منظور ہوا کہ ایک شخص جو ایم این اے بننے کے, پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے اہل نہیں ہے مگر وہ پارٹی کا صدر بن سکتا ہے,
تو اس سے ہم اپنی طاقت کو خود ایروڈ کر رہے ہیں that's my point. یا دوسروں کو ہم ایمولیشن دے رہے ہیں. جی اچھا, اس پہ بس ایک آخری اب سے یہی سوال کرنا تھا, یہ جو آپ نے بات کی کہ ہم خود ہی اپنی پاور کو ایروڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب آج جو ہوا ہے, ان ساری جو آپ نے مثالیں دی ہیں, ان کے مد نظر مقصد کیا ہے؟ What is to be gained? اگر ہم یہ آرگیومنٹ پیش کر رہے ہیں, اور یہ ایک آرگیومنٹ ہے کہ جی یونیلیٹرل ایکشن لیا ہے, کیونکہ عادت ہے یونیلیٹرل ایکشن لینے کی, میسج یہ ہے کہ یار یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ یو تھنک یہی میسج ہے بظاہر تو, کیونکہ ایک طرح سے اون گول بھی تو ہے نا سر. ہاں مبشر, واٹ از یور ٹیک؟ سر دیکھیں, مجھے اس اگر اسپیسیفکلی اسلام آباد والے اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کے واقعے پر وہ کریں تو ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جہاں ایک رپورٹر جو ہے ایک ISI کے آفیسر سے پوچھ رہا ہے کہ آپ آج کیا کرنے آئے تھے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں, اور وہ ہاتھ سے منہ چھپا رہے ہیں اور جواب نہیں دے رہے, اور اس کے بعد وہ چلے گئے ہیں. رپورٹڈلی یہ خاصی وائرل ہوئی ہے, اس پہ بات بھی ہو رہی ہے. یہی آفیسر جو ہیں, آپ کو یاد ہوگا ٹرائل شروع ہونے سے پہلے میں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی کہ یہ وہاں اس وقت بھی گئے تھے جج صاحب سے مل کر کے نکلے تھے, اس وقت بھی ان کی فوٹیج بنی تھی. تو تھوڑا سا میرے خیال میں چیزیں میڈیا کی وجہ سے واضح ہوتی جا رہی ہیں. اگر ہم نہ سمجھنا چاہیں دیٹ از سم تھنگ ایلس, لیکن اگر آپ 2x4 دیکھیں تو میں ایگری کروں گا وسعت کے ساتھ زیادہ. زرار کا پوائنٹ جو ہے کہ جناب کیا فوائد ہو سکتے ہیں, تو میرے خیال میں فوائد تو بہت سی جگہ سوچے نہیں جا سکتے, لیکن یہ ضرور باور کرایا جا سکتا ہے کہ who's the boss. جب who's the boss ہی کرنا ہو. اچھا, اب ان کو آپ کی جو آرگیومنٹ ہے ان کو اس کو مزید ویٹ ملتا ہے ایک اور چیز سے, کہ آج میں دیکھا تھا فواد چودھری صاحب جو PTI کے ترجمان ہیں, ان کی ٹویٹ, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر اتنا ہی آپ کے پاس کم کنٹرول ہے تو پھر آپ کو استعفیٰ ہی دے دینا چاہیے اور نئی الیکشن. بات تو صحیح ہے. سو دیٹ از دا میسج. ہاں, اور یہ گول بھی ہے, گول میسج بھی اور گول بھی ہے. ایک وقفہ لے, موضوع بدلا جائے. میرا خیال ہے اب سینسٹیو حدود میں داخل ہونے لگا ہے یہ. ویلکم بیک. اور جیسے آپ نے تمام چینلز پر دیکھا ہوگا, آج US کے شہر لاس ویگس میں تقریباً 58 لوگوں کو جاں بحق کیا گیا ہے. ایک حملہ ہوا تھا, کنٹری میوزک کا کانسرٹ ہو رہا تھا لاس ویگس کے ایک ہوٹل کے سامنے. 30,000 سے لوگ وہاں پر موجود تھے 30,000 سے زائد لوگ وہاں پر موجود تھے, جب اسٹیفن پیڈک نام کے ایک شخص نے نزدیک ایک مینڈلے بے ہوٹل کے 32nd فلور سے فائر اوپن کی, اور 58 لوگ جاں بحق ہیں اور 515 سے زائد لوگ زخمی ہیں. حیرت کی بات ہے کہ اسٹیفن پیڈک وائٹ امریکن 68 سال کی عمر ہے. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ہسٹوریکل بات ہے, اور یہ جو ہے اب US کی تاریخ کی سب سے بڑی میس شوٹنگ ہے. اس کو میس شوٹنگ کہا جاتا ہے, اس کو دہشت گردی نہیں کہا جاتا. کیوں نہیں کہا جاتا اس پر بھی بات کریں گے, لیکن پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ نمبر 2 جو میس شوٹنگ ہوئی تھی US میں وہ پچھلے سال ہوئی تھی اورلینڈو فلوریڈا میں. آپ سب کو یاد ہوگا کہ عمر متین جو ایک افغان امریکن تھے, 29-year-old سیکیورٹی گارڈ, کلڈ نے کوئی تقریباً 50 لوگوں کو ایک گے نائٹ کلب میں قتل کیا. اس سے پہلے جو سب سے بڑی میس شوٹنگ تھی وہ تھی 2007 میں ورجینیا ٹیک یونیورسٹی میں, جس میں ایک اسٹوڈنٹ جس کا نام سوئنگ ہیو چو تھا, کوریا سے تعلق تھا, کورین امریکن تھا, ہے تو امریکن شہری. اس نے 32 فیکلٹی ممبرز اور اسٹوڈنٹس کو قتل کیا. اور اس سے پہلے اس کے بعد ایک اور تھی سینڈی ہک 2012 میں. دس واز دا 4th بگیسٹ میس شوٹنگ, جہاں پر ایڈم لینزا نام کے ایک شخص نے 20 بچوں کو قتل کیا جن کی عمر صرف 6 اور 7 سال کے بیچ میں تھی. گن وائلنس امریکہ میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر ہم اسی سال کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں جس میں صرف میرے خیال 9 مہینے گزرے ہیں ابھی تک, تو 11,570 لوگ بندوقوں کے ذریعے سے مارے گئے ہیں. اس کے اندر 271 میس شوٹنگز کلاسیفائی کی گئی ہیں. اچھا,
اب بات کرتے ہیں کہ جو ہمیشہ یہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ اس کو دہشت گردی کیوں نہیں کہا جاتا. ایک وجہ اس کی یہ ہے, اچھا عجیب بات یہ ہے کہ نیواڈا جس ریاست میں یہ ہوا ہے وہاں پر کسی بھی میس شوٹنگ کو آفیشیلی ٹیررزم ہی ڈیفائن کیا جاتا ہے, لیکن جہاں تک امریکہ کے وفاقی قانون کا بات ہے تو ٹیررزم اس وقت ہوتی ہے جب شوٹر کا کسی فورن ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ ہو یا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہو. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کی کسی ڈومیسٹک یا اندرونی امریکن ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ افیلیشن ہے اور آپ کوئی حملہ کرتے ہیں, اس کو آفیشیلی قانون کے آنکھوں میں دہشت گردی نہیں قرار دیا گیا تھا. اوکلاہوما سٹی بامبنگ 1990s میں ہوئی تھی. ٹیمتھی وکوے میں کوئی 300 سے زائد لوگ وہاں پر قتل ہوئے تھے. ٹیمتھی وکوے کو بھی ٹیررزم چارج نہیں کی گئی, اور پچھلے سال ہی ڈیلن اسٹارم روف جس نے ایک سیاہ فاموں کی چرچ میں اوپن فائر کیے تھے, اس کو بھی ٹیررزم نہیں کہا گیا. پھر آخرکار ایک اور وجہ بھی ہے جو اس طرح کی ہر شوٹنگ کے بعد سوشل میڈیا پر ایک کلر چارٹ ہمیشہ نظر آتی ہے. اگر وہ ہم کلر چارٹ سکرین پر دکھا دیں تو تھوڑی آسانی ہو جائے گی. اور اس کا بیسکلی یہ کہنا ہے جی یہ کہ اگر آپ کی جلد کا رنگ یہ ٹاپ والی کیٹیگریز میں ہے, مطلب وائٹ یا تھوڑا سا گندمی, تو پھر آپ ذہنی مریض ہیں. جیسے تھوڑا ٹین آپ کا بڑھتا جاتا ہے اور نام بھی عبدالسلام نہ ہو تو یہ ٹیررزم بن جاتی ہے. اچھا ابھی کچھ گھنٹوں پہلے ہی اماک جو داعش کی آفیشیل میڈیا ایجنسی ہے وہاں پر ذمہ داری بھی قبول کی ہے داعش نے, اور داعش نے کہا ہے کہ جی کچھ ماہ پہلے ہی یہ مسلمان ہو گیا تھا. ایک اور بات ہے کہ پہلے انہوں نے انتظار کیا کہ یار مر گیا ہے, کنفرم مر گیا ہے, بھائی کو بتاؤ. بھائی نے کہا سر مر گیا, انہوں نے کہا کہ سر ساڑھا بندہ تھا. اچھا ایک اور بھی کنیکشن جو ہے ملانے کی کوشش کی گئی تھی, اس کا جو بھائی یہ گیا تھا دبئی. سر اس میں میں آ رہا ہوں, بس ویژولز بھی ہے, میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. پہلے سر داعش پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیوں یہ تھوڑا سا ان لائکلی ہے, ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہ پچھلے ماہ میں جب سے داعش کو کافی مار پٹ رہی ہے نا شام اور عراق میں, تو وہ ہر ایک چیز کو کلیم کر رہے ہیں. جون میں آپ کے بھائی نے کیا سر ہم جون میں فلپینز میں ایک کسینو پر حملہ ہوا منیلا میں, انہوں نے کہا جی ہم تھے. بعد میں پتہ لگا کہ کوئی مقروض جواری تھا, اس نے کہا کہ یار قرضے کو اڑانے کی بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ کسینو کو ہی اڑا دو. داعش سے قرضہ لیا داعش, یہ بھی ہو سکتا ہے سر, یہ میں نے نہیں سوچا تھا. اور پھر فرانس کے ایک ایئرپورٹ میں ایک لاک ڈاؤن ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے آپ کا بھائی تھا, لیکن اصل میں کیا ہوا تھا کہ کوئی خاتون تھی, اس کی لڑائی ہو گئی تھی گراؤنڈ سٹاف کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور پھر 2-3 اور بھی اس طرح کے کیسز ہیں. اچھا ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جو شوٹر ہیں انہوں نے خودکشی کی ہے. اب ان کی گیم ہوتی ہے کہ کبھی خودکشی نہیں کرتے, خودکش حملے کر لیں گے لیکن اپنے آپ کو کچھ تو شرم کرو. 64 سال عمر تھی اس کی جس نے یہ سارے 58 لوگ مارے ہیں. اس عمر میں کون جیکٹ پھاڑتا ہے؟ یہ بھی نہیں بل سر اتنے لوگ قتل کر سکتے ہیں. بہرحال اچھا اب آپ نے بات کی تھی مسلم کنیکشن. اچھا اب تو مزیدار بات ہے کہ تسلیمہ نسرین صاحبہ کو آپ جانتے ہوں گے, نام سنا ہوگا. تو ان کی سب سے پہلے ایک ٹویٹ آئی تھی تقریباً 9 بجے, جب اس کا نام بندے کا نہیں آیا تھا. اس نے کہا تھا اگر یہ فل اسکرین دکھا دو تو تھوڑا لوگ پڑھ بھی لیں شاید. تھینک یو. کہ جی یہ تو مسلمان ہی ہوگا نا, اور اسی لیے تو لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. پتہ لگا غلط ہو گئی, اس نے ڈیلیٹ کر دی. اچھی بات ہے. ہندوستان ٹائمز میں بھی ایک ہیڈ لائن آئی تھی ٹویٹر پر کہ جی یہ مسلم شوٹر ہے, بعد میں پتہ لگا نہیں ہے تو انہوں نے اپولوجائز کرنا پڑا اور ڈیلیٹ بھی کرنی پڑی. اچھا جو یو ایس میں رائٹ ونگ ٹویٹرز ہیں وہ بڑا انہیں اب وہ ہر دفعہ نا ایک بیچارہ کمیڈین ہے اس کی تصویر لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ اس کا نام صدیق حسن ہے اور یہ ایک مسلم کنورٹ ہے. ذرا دکھائیں ذرا اگر وہ تصویریں جو ٹویٹ کی جا رہی ہیں, اس کے ساتھ بات کرتے رہیں گے. یہ بیچارہ نہیں ہے, ایک ترکش فٹ بالر ہے میسوت اوزال, ہاں اس کی تصویر ان لوگوں نے لگا دی ہے کہ جی یہ میرا بھائی ہے اور یہ بس 2 دن پہلے ہی مسلمان بنا ہے اور یہ کانسرٹ پہ گیا, مجھے تو بڑی فکر ہے. اور یہ ہے میسوت اوزال جو آرسنل کے لیے کھیلتے ہیں. یہ ماسٹر مائنڈ تو قرار نہیں پایا ابھی تک نہیں, لیکن ٹائم دے دیں تھوڑی سی. بیسٹ جو جس کا آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو ہے کیا نام ہے ان کا شوٹر, ان کی ایک کمپینین یا گرل فرینڈ تھی, نام ان کا ابھی میں بھول گیا ہوں, لیکن بہرحال وہ گئی تھی, چلو جو بھی ہے, وہ گئی تھی دبئی. تو ان کی فیس بک کی تصویریں یہ لوگ پوسٹ کر رہے ہیں, ذرا دکھائیں تو صحیح, اور کہہ رہے ہیں کہ جی یار یہ بڑی انٹرسٹنگ کنیکشن ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ہی ان کی جو محبوبہ ہیں وہ دبئی گئی تھی, اور دبئی کہاں ہے؟
مڈل ایسٹ میں. اور بیسٹ ہے کہ ایک تصویر انہوں نے دکھائی ہوئی ہے, وہ آرام سے لیٹی ہوئی ہے, پیچھے برج الخلیفہ ہے اور اس کے اوپر ایک لال دائرہ بنایا ہوا ہے, ان کیس کہ آپ کو نہیں پتا کہ برج الخلیفہ کہاں ہے اور کیا ہے. اور آخرکار نام بھی تو اتنا خطرناک ہے نا یار, خلیفہ, خلافت, کنیکشن مجھے تو داعش اینڈ سو آن. لگتا ہے کہ یہ کنیکشن تو بنتا ہے, جو بنتا ہے آپ کے نظر. ہر سال دبئی میں 7 ملین لوگ جاتے ہیں یس, اور تصویریں اور سیلفیاں وغیرہ کھنچواتے ہیں. ہاں, وہ اسی کام کے لیے جاتے ہیں کہ بعد میں ٹیررزم. بالکل. اور مطلب آپ کسی فلپینا کو دبئی لے جائیں گے, ظاہر ہے آپ ٹیررزم کے لیے لے جائیں گے نا, اور تو کوئی کام ٹریننگ نہیں ہوتا ہے. جمیرہ بیچ آپ کو پتا ہے کتنے وہاں پہ مرکز ہیں. لیکن امریکیوں کو ابھی تک مزہ نہیں آ رہا, حالانکہ ٹریجڈی بڑی, مزہ نہیں آ رہا. اچھا, اب ایک اور مطلب بیچاروں کے اوپر پانی پھیر دیا ہے نا ان لوگوں نے, کہ ایف بی آئی نے کہہ دیا کہ نہیں جی کوئی داعش کی اس میں کنیکشن نہیں ہے. تو مطلب او نوز ہو گیا. اور اگر آپ ٹرمپ سرکار کی ٹویٹس دیکھیں تو اس سے بھی بڑا مزیدار ایک پکچر سامنے آتی ہے. اگر ایک سیکنڈ وہ ٹرمپ والی دکھا دیں. جب حملہ کسی مسلمان نے کیا ہوتا ہے اور ٹارگٹ کسی ویسٹرن کنٹری میں ہوتے ہیں تو ایک لائن سے نا یہ 50 ٹویٹیں ہیں اس کے بارے میں. جی, ٹرمپ صاحب کی اس معنی میں انہوں نے کہا ہے مائی وارمسٹ کنڈولنسز اینڈ سمپتھیز. میں نے کبھی زندگی میں وارمسٹ کنڈولنسز نہیں سنی. ایسے ہے کہ یار مطلب اچھا تمہاری ٹانگ ٹوٹ گئی اور تم نے جاگنگ کرنی تھی, مائی وارمسٹ کنڈولنسز. لیکن ظاہر ہے کہ اس پر وہ زیادہ سٹانس نہیں لیں گے. کیوں نہیں لیں گے؟ کیونکہ سر یہ رائٹ ٹو کیپ اینڈ بیئر آرمز اور فریڈمز کا ایشو ہے, یہ فریڈمز کا ایشو ہے. اچھا, گن لابی بالکل شرمسار نہیں ہے. گنس لابی تو سر مطلب گن لابی شرمسار ہو ہی نہیں سکتی. سینڈی ہوک کلنگ کے بعد کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہے؟ اوباما آئے تھے, روئے تھے کہ بس بہت ہو گیا, بہت ہو گیا. اس کے چند ہفتوں بعد سینٹ نے 2 گن کنٹرول بلز کو ریجیکٹ کر دیا. اچھا, ریجیکٹ بل میں کیا تھا کہ جی وسعت صاحب جاتے ہیں بندوق خریدنے کہ جی مجھے یہ AR-15 چاہیے جو M16 کا سویلین ورژن ہے, ٹھیک ہے. لا میں یہ تھا کہ یار وہ بندہ کہے گا کہ وسعت صاحب 3 منٹ لگ جائیں گے, 3 دن 4 دن لگ جائیں گے, آپ کے ساتھ چیک کرنا ہے کہ آپ کوئی قاتل تو نہیں ہے یا آپ کوئی ذہنی مریض تو نہیں ہے. تو گن لابی نے کہا نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, آپ تو مطلب امریکہ خطرے میں آ جائے گا اگر آپ نے ایسی باتیں کی. اور اب انٹرسٹنگلی انف اگلے ہفتے نے آواز بلند کی ہے کہ گنز, بہت لوگوں نے آواز بلند کی ہے, لیکن کہ وہی ٹپیکل وہی برنی سینڈرز ٹائپ ڈیموکریٹس بھی بات کر سکتے ہیں ایسی. اگلے ہفتے یو ایس میں ایک بل کو مطلب ریموو کیا جا رہا ہے جس کے تحت آپ سائلنسر نہیں خرید سکتے. اچھا, اس کے بعد آپ سائلنسر خرید سکیں گے. انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ فائنلی کہ لاس ویگس میں جو قوانین ہیں وہ بڑے مزیدار ہیں. اگر آپ باہر بار پہ بھی بیٹھے ہو, ہاں آپ شراب پی رہے ہو, آپ ٹون ہو گئے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر AK-47 آپ کے پاس ہو اور اسلحہ ہو. مجھے جس بات پہ حیرت ہے نا کہ یار اس کی ہوٹل روم سے 20 رائفلز برآمد ہوئی ہیں. 20. یہ جو قاتل تھا, یہ جو قاتل تھا, اتنے لوگوں کو قتل کیا, اس کے پاس کوئی 10,000 گولیاں تو ہوں گی نا سر. یہ کیسے لے جاتا تھا اوپر, یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. مانا کہ وہاں پر میٹل ڈیٹیکٹر نہیں ہوتے, لیکن ہر آزادی کے کوئی نہ کوئی حد تو ہونی چاہیے نا. نہیں, صحیح بات ہے. چلیں, بہرحال آزادی کی بات کی تو یورپ میں ایک آزادی کی تحریک بھی چل رہی ہے, اور اس بریک کے بعد وسعت اللہ خان صاحب آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے. جسے چینل بدلنا ہے بدل لیں. جی, ایسا نہ کہا کریں, لوگ بدل دیتے ہیں یار. ویلکم بیک. کل اسپین کا ایک علاقہ ہے کیٹلونیا, بہت بڑا علاقہ ہے, امیر وسائل سے مالا مال علاقہ ہے. وہاں کی جو مقامی حکومت ہے اس نے ایک ریفرینڈم کرایا کہ ہم کیا اسپین کا حصہ رہیں یا آزادی حاصل کر لیں. تو ظاہر ہے کہ یورپ میں تو یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے, ریفرینڈمز ہوتے رہتے اسکاٹ لینڈ والا. لیکن کل جو کارروائیاں ہوئیں اس کی وجہ سے ہم نے یہ سبجیکٹ جو ہے وہ چنا ہے کہ اپنا سا لگا کہ جس طرح کی کٹاس لگ رہی تھی, ربڑ کی گولیاں چل رہی تھیں, زبردست بیلٹ باکس جو ہے بیلٹ باکس تھی, تو اس کی وجہ سے اپنے سے لگے. تو ہم نے کہا کہ یہ تو ہمارے ہی تقریباً بھائی ہیں, پولیس والے بھی اور ووٹر بھی.
کیٹالونیا خاصا امپورٹنٹ ہے اسپین کے لیے، اس لیے کہ یہاں جو ملک کی 16% آبادی ہے وہ ظاہر ہے کیٹالونیا میں رہتی ہے۔ بارسلونا کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، اولمپکس کے حوالے سے بھی، اور ویسے بھی سیاح ٹور کے گرتے ہیں وہاں، تو بارسلونا اس کا دارالحکومت ہے۔ اور اسپین کی جتنی بھی کل قومی پیداوار ہے اس کا 20% یہی علاقہ پیدا کرتا ہے۔ 25% ایکسپورٹ جو اسپین کی ہیں وہ اسی علاقے سے جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ غیر ملکی جو سرمایہ کاری ہے وہ بھی کیٹالونیا میں ہے، تقریباً 30%۔ بے روزگاری کا ایوریج جو ہے باقی ملک میں 17.5% ہے، لیکن کیٹالونیا میں 13.5% کے قریب ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یار ہم جو یہ انجن بنے کیا فائدہ ہے، تو کیا فائدہ ہے ان کے ساتھ، بوگیوں کو کاٹو اور نکل جاؤ۔ اچھا 3 برس پہلے بھی یہاں ریفرینڈم ہوا تھا آزادی کے حق میں، لیکن اس کی حیثیت تھی ذرا سمبولک۔ اوکے، تو جو مرکزی حکومت تھی اس نے کہا کہ چلو آپ شوق پورا کر لو۔ 80% جو تھے انہوں نے حق میں ووٹ دیا تھا کہ ہاں صاحب آزاد ہونا چاہیے بالکل۔ موجودہ ریفرینڈم جو ہے یہ واقعی سیریس اٹیمپٹ تھی ایک، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ آزادی سے ہو جاتا تو پھر وہ اعلان کر دیتے کہ صاحب ہم آج سے ایک نیا ملک ہیں، اور یورپی یونین میں بھی اپلیکیشن دے دیتے۔ تو حفظ ما تقدم کے طور پہ جو مرکزی حکومت تھی اس نے، جو آئینی عدالت تھی اس نے، اور پھر جو کیٹالونیا کی اپنی جو ریجنل ہائی کورٹ ہے اس نے کہا صاحب یہ جو ریفرینڈم کا طریقہ ہے یہ اللیگل ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو مرکزی حکومت تھی اس نے پولیس سے کہا کہ بھئی آپ کنٹرول کریں، اور یہ ہو کیا رہا ہے، یہ علیحدگی پسند کر کیا رہے ہیں۔ تو جناب 2318 پولنگ اسٹیشن تھے، ان میں سے پولیس، شریف پولیس ہوتی ہے نا وہاں کی، 319 پولنگ اسٹیشنوں کو ہی بند کروا سکی، اور باقی جو ہیں وہاں ووٹنگ ہو گئی۔ جو ریجنل گورنمنٹ ہے اس کا دعویٰ ہے کہ جی 90 جتنی ووٹنگ ہوئی اس میں 90% لوگوں نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا ہے، صرف 8% نے مخالفت کی ہے۔ مار کٹائی جو ہوئی اس میں تقریباً 900 کے قریب لوگ زخمی ہوئے، 33 پولیس والے بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹل جو ووٹرز ہیں رجسٹرڈ ان میں سے صرف 43% نے 43% نے ووٹ دیا۔ اب ملک سے علیحدگی کے لیے، ایک نیا ملک بنانے کے لیے کوئی منیمم بار ہونا چاہیے کہ صاحب 51%، اگر اس سے کم ہے اس سے کم میں بات نہیں ہوتی۔ تو 43% میں بھی آپ کو یاد ہے اسکاٹ لینڈ کے ووٹ میں کتنے تھے؟ مجھے بھی نہیں یاد۔ اچھا تو یہ ہوا، لیکن جو ایک نیا جو ایک پاور ملی ہے، جو ایک جان پڑی ہے اس تحریک میں، وہ ہے جو پولیس نے کیا ہے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اسپین میں کسی، یعنی ایک اور اون گول۔ اچھا یہ ہے، اس سے یورپ خاصا پریشان ہے۔ حکومتیں جو ہیں تقریباً چپ بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ کیا کریں کیا نہیں کریں۔ یورپی یونین بھی تقریباً خاموش ہے۔ یورپی یونین کا جو بیان آیا ہے اس نے کہا ہے جی ہم سیاست میں تشدد کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم جو اسپین کے وزیر اعظم ہیں ماریانو ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور اسپین کا جو آئین اور اس میں جو بنیادی حقوق ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ جو فرینچ پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب ہم تو متحدہ اسپین کے حامی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یورپ، یہ سوال اب پیدا ہو رہا ہے کہ یورپ جو انسانی حقوق اور تشدد اور یورپی یونین کے اپنے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کے حساب سے وہاں تو پولیس اس طرح سے کوٹ ووٹ نہیں لگاتی ہے، اصولاً تو نہیں ہوتا۔ ایک تو یورپینز کیوں اتنے خاموش ہیں، ڈرے ہوئے کیوں ہیں آپ کے نزدیک؟ ڈرے ہوئے سر بڑی سمپل اس کی ایک وجہ ہے، اور یہ ہے کہ اگر ایک میپ ہے یورپ میں جتنی علیحدگی پسند کی موومنٹس ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو بھی جگہ ہائی لائٹڈ ہے اس کے اندر وہاں پر ایک علیحدگی پسندی کی موومنٹ ہے۔ اسکاٹ لینڈ ہے، فلینڈرز ہے، کاتالونیا ہے اسپین میں، اور پھر باسک ریجن بھی ہے جہاں پر آپ کو یاد ہے کہ ایک وائلنٹ ایٹا کی موومنٹ بھی چلی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ اسپین کی حکومت سینسیٹیو بہت ہے سر، اور اسپین کی حکومت کی زیادہ وہ مذمت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کل ہمیں بھی شاید ایسا ہی کچھ کرنا پڑے۔ بیلجیم میں بھی دیکھیں آپ، بیلجیم میں فلینڈرز اور فلیمش کا مسئلہ ہے، جرمنی میں بویریا والے، جرمنی میں بھی ایشو ہے۔ اچھا اسکاٹ لینڈ والے شرافت سے ہر 10 سال بعد وہ کہتے ہیں یار ریفرینڈم کرا لیتے، وہاں اس طرح نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں جان دو جی۔ کوبیک کینیڈا کا جو ہے وہ بھی ہر 10 سال بعد ریفرینڈم، اور 0.001% سے بیچارے ہر دفعہ رہ جاتے ہیں۔ سب سے جو آئیڈیل مجھے لگتی ہے نا، ویلویٹ ڈیورس،
چیکوسلوواکیا کی. جی ہاں کہ بس کیا خوبصورتی سے, مطلب واقعی جیسے کہ رومانٹک کپل نہیں جدا ہوتا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے اگر آپ نہیں رہ سکتے تو بس مناسب ہے. اس سے زیادہ میں نے شریفانہ نہیں پتہ ہے ویسے نہیں ان کی, یہ تو ابھی کی بات ہے نا سر. دوسری جنگ عظیم میں تو انہوں نے تو سلوواکوں نے کہا تھا, اس وقت بھی چیکوسلوواکیا ہی بنا تھا نا جب آسٹرو ہنگیرین امپائر کو تقسیم کر دیا تھا, تو دوسری جنگ عظیم میں سلوواکس نے باقاعدہ ہٹلر کو دعوت دی تھی کہ سر ہم بڑے تنگ آ گئے ان چیک سے, ان کو آپ تباہ کر دیں, ہم آپ کے ساتھ مل جائیں گے. تو کبھی کبھی مطلب وہ پڑوس سے پھوپھی کو بھی منگوانا پڑتا ہے. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے میں تو کہتا ہوں سر کہ آپ کو یاد ہے نا کہ ایک بڑا ایک فیمس میپ آیا تھا یو ایس, ایک آدمی جرنلز میں ایک چھپا تھا جس میں مشرق وسطیٰ کی ایک نئی ان لوگوں نے تقسیم کی تھی کہ جی جہاں پر بھی کوئی نہ کوئی اقلیت ہے یا جو بھی ایتھنک گروپ ہے نا اس کا ایک اپنا ملک ہونا چاہیے. صحیح بات. کتنا اچھا ہوگا اگر یورپ میں بھی ایسا کر لیں تو کیٹالونیا اس طرح کا تشدد نہیں ہوگا نا سر. اچھا اب خطرہ جو ہے وہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب یہ جو علیحدگی پسند ہے یہ کہیں گے کہ یار یہ جو ہو رہا ہے, ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ ان کے ساتھ نہیں رہنا, اب تو بالکل ہی نہیں رہنا. تو جو ایٹا کی جو تحریک ہے 2010 میں انہوں نے باس علیحدگی پسند ہے, انہوں نے یک طرفہ جنگ بندی کر لی تھی اور وہ انہیں بڑا پیٹ پاٹ کے 800 کے قریب لوگ مارے گئے, ہزاروں زخمی ہوئے تھے, تو پیٹ پاٹ کے سیدھا کر دیا تھا. اب خدشہ یہ ہے کہ ان میں بھی جان آ جائے گی, بالکل ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سے بھی کوئی ایکسٹریمسٹ گروپ اگر کیٹالونیا سے اٹھتا ہے تو دشمن کا دشمن دوست, تو ایک نیا پنگا بھی شروع ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یورپ جس لیول پہ پہنچ گیا ہے تو شاید اس چیز کو شاید ٹیکل کر لے. شاید اس میں مکس مثالیں ہیں نا, شریفانہ بھی, جی ہاں سب کچھ بھی ہو سکتا ہے, IRA ٹائپ. بالکل. تو آج اتنا ہی, کل پھر ملتے ہیں نئی کہانیوں کے ساتھ. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.